السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ 3 ہفتوں سے آپ حضرات ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اوپر گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے تاکہ ہمارے اخلاق کے اندر بہتری پیدا ہو، عمدگی پیدا ہو، ہم اخلاق حسنہ والے بن جائیں، ہمارے کسی کردار سے، ہمارے کسی کیریکٹر سے، ہمارے اخلاق سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ بارہا آپ سنتے ہیں کہ ایک مسلمان کی زندگی، مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسا قرآن ہے، مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے جو نبی کی زندگی تھی، ایسی ہونی چاہیے جو صحابی کی زندگی تھی، ایسی ہونی چاہیے جو متقی لوگوں کی زندگی ہوتی ہے، تبھی جا کر ہماری زندگی کے اندر اصلاح، فلاح، کامیابی آ سکتی ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑے رول ماڈل، سب سے بڑے آئیڈیل، سب سے بڑے نمونے کے طور پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کا اخلاق، ہر شعبے کی تعلیم ہمیں سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رکھنا ہے، کیسا سلوک رکھنا ہے، کیسے تعلقات رکھنے ہیں، یہ ساری تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ ہم چونکہ یہ تعلیم جانتے نہیں، یا جانتے ہیں تو مانتے نہیں، اسی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر خسارہ اور بحران آتا ہے۔ تو میں نے آپ کو گزشتہ 3 ہفتوں سے اس بات کی عادت ڈلوانے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم زندگی گزاریں تو ہمارے نبی کا اخلاق ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو۔ کسی بھی میدان میں جب ہم زندگی گزاریں تو اس میدان میں ہمیں کیسی زندگی گزارنی ہے، وہ اخلاق ہمارے سامنے ہوگا، ہمارے لیے زندگی گزارنا بہت آسان اور سہل ہو جائے، اور اس زندگی گزارنے سے ہمیں خوشی ہوگی، اس زندگی سے دوسروں کو بھی خوشی ہوگی، اس زندگی سے ہم اپنے آپ کو بھی کامیاب بنائیں گے، اس زندگی سے ہم دوسروں کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اخلاق نبوی کا ایک نمونہ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ام ہانی کا واقعہ۔ حضرت ام ہانی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، ابو طالب کی بیٹی، حضرت علی کی سگی بہن، جعفر طیار کی اور عقیل کی سگی بہن ہے۔ ان کے شوہر کا نام ہے حبیرہ، ام ہانی کے شوہر کا نام ہے حبیرہ۔ ام ہانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کچھ چھوٹی تھی، زیادہ چھوٹی نہیں تھی، کچھ چھوٹی تھی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد
آپ کے چچا کے ہاں ابو طالب کے ہاں ہوں، اور ابو طالب کی بیٹی ہے ام ہانی، تو انہی کے ساتھ ان کی پرورش ہوئی ہے، تھوڑے دن کی چھوٹی اور بڑی ہے، ایک دوسرے میں بڑی محبت، چچا زاد بہن بھی ہیں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ معراج کی رات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تشریف لے گئے تھے، تو بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، وہیں سے معراج کا سفر شروع ہوا ہے۔ بہرحال حضرت ام ہانی اسلام قبول کرتی ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام قبول کرتی ہیں، حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لاتے ہیں تو اپنے چچا زاد بہن کے گھر آتے ہیں، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن سے ملاقات کرتے ہیں، ام ہانی سے ملاقات کرنے کے بعد 8 رکعت نماز وہاں ان کے گھر میں ادا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالی کے موقع پر بھی، کامیابی کے موقع پر بھی، بدحالی کے موقع پر بھی، ناکامی کے موقع پر بھی اپنے رشتہ دار کو اور اپنے ماننے والوں کو نہیں بھولتے تھے۔ اس لیے آدمی کی پکڑ اور مضبوطی اس کے رشتہ دار سے ہوتی ہے، آدمی کی پہچان اس کے رشتہ دار سے ہوتی ہے کہ ایک رشتہ دار سے اس آدمی کا کیا تعلق ہے، کیسا ویوہار ہے، کیسا رویہ ہے۔ یہ آدمی جب رشتہ دار سے پتہ کرے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اپنے رشتہ دار کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ تعلیم دی کہ سل من قطعک، کہ اگر کوئی شخص تم سے رشتہ داری توڑنا چاہتا ہے، ظلم کر کے توڑنا چاہ رہا ہے، پھر بھی تم اس سے رشتہ داری جوڑو، تم دور مت ہو، رشتہ دار کو لے کر چلو۔ جس طریقے سے پڑوسیوں کا حق ہے، بڑوں کا حق ہے، چھوٹوں کا حق ہے، اپنوں کا حق ہے، اولاد کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل رشتہ داروں کا حق بیان کیا ہے، مستقل۔ قرآن نے بھی مستقل رشتہ داروں کا حق بیان کیا کہ والجار ذی القربى، کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اچھا برتاؤ کرو، اچھا رویہ اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر اپنے دعوت کے کام کو شروع کیا، ایمان کی محنت کو شروع کیا، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کیا، اور جو جتنے قریب رشتہ دار تھے وہاں سے شروع کیا، اپنے چچا سے، اپنے بیوی سے، اور اپنے گھرانوں سے، اپنے خاندان سے محنت کو شروع کیا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی تحریک، کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی کام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جس کام کے اندر رشتہ دار کا سپورٹ نہ ہو۔ اگر رشتہ دار ساتھ نہیں ہے، آدمی کتنا بھی قابل ہے، اگر وہ کام کر رہا ہے اپنے میدان کے اندر اور رشتہ دار اس سے ناراض ہیں اور ناخوش ہیں اور ان کی حرکتوں کو پسند نہیں کر رہے، اور یہ رشتہ دار کو نظر انداز کر رہا ہے، نگلیکٹ کر رہا ہے، تو ایسا شخص اپنی تحریک کو لے کر آگے نہیں چلتا۔ تو دعوت کی محنت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلی جو دعوت شروع ہوئی اسلام کی، ایمان کی، مکے میں اپنے گھر سے شروع ہوئی ہے، ابو جہل سے، ابو لہب سے، اور اپنے گھرانوں سے، اپنی بیویوں سے، یہاں سے کام شروع ہوا ہے۔ پوری محنت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار پر جھونکی، جب یہ نہیں مانے تو پھر آگے بڑھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاؤں کا رخ کیا، قبیلے کا رخ کیا، دوسرے ملک کا رخ کیا، لیکن اپنے کام کو گھر والوں سے شروع کیا تھا۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، تو جب ابو جہل اور ابو لہب رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنتا نہیں تھا، مکرتا تھا، اتراتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ارے کم سے کم تم میری بات کو اگر نہیں سن رہے ہو تو کم سے کم جو رشتہ داری کا جو حق ہے وہ تو ادا کر دو۔
رشتہ داری کے حق میں کہ میں تمہارا رشتے میں بھتیجا لگتا ہوں، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، تو اس واسطے سے میری بات سن لو۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب خاندان کے لوگ اور رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے، رد کر دے رہے تھے، بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، میٹنگ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوالہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اگر میری بات نہیں سننا چاہتے ہو تو کم از کم رشتہ دار کے واسطے، رشتہ دار کے حوالے سے میری بات سن لو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سل من قطع، کہ کوئی اگر ہم کو توڑتا ہے تو ہم جوڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاقی طور پر جب فتح مکہ ہوا تو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ بادشاہ بن کر آئے۔ شروع میں جب مکے میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ غربت کی زندگی تھی، چھپنے والی زندگی تھی، بہت کم لوگ تھے، تعداد نہیں تھی، اسباب نہیں تھے، اموال نہیں تھے۔ لیکن ایک وقت وہ آیا فتح مکہ پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس افراد بھی ہیں، اموال بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ آپ چاہتے تو اپنے رشتہ داروں کو، ان رشتہ داروں کو جنہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، آپ کی بات نہیں سنی، آپ کے دعوت کو قبول نہیں کیا یا آپ کو تکلیف دی، تو آپ فردن من مانی سزا دے سکتے تھے، اتنا پاور تھا۔ فردن ہر ایک شخص کو اپنی مرضی سے سزا دے سکتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شہنشاہ بنے ہوئے تھے مکہ کے، آپ کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا تھا، لشکر بھی مضبوط لشکر۔ لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ آدمی چاہے کسی بھی عہدے پر پہنچ جائے، اس کا رشتہ اس سے نہیں چھوٹنا چاہیے، اس کی بہن اس سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو گئے اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل بھی کیا، نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضرت ام ہانی انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے جو سسرال والے لوگ ہیں وہ میرے گھر آ کر چھپے ہوئے ہیں اور میں نے ان کو پناہ دی ہے، کیونکہ وہ افراتفری کا ماحول تھا فتح مکہ پر۔ مسلمان جس جوش کے ساتھ، جس جنون کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ مکے کے اندر آئے تھے، گاجر مولی کی طرح غیروں کو کاٹ رہے تھے اگر وہ ان کی بات تسلیم نہیں کر رہے، اور سب لوگ سرخم تسلیم ہو رہے تھے۔ تو ایسا موقع تھا کہ لوگ چھپا رہے تھے، سر چھپا رہے تھے، کہیں بھاگ رہے تھے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہمیں مل جائے تو مار نہ دے، تو سب لوگ بھاگ رہے تھے ادھر ادھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بہن، چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں تو ام ہانی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے سسرال کے کچھ لوگوں کو میں نے پناہ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ کہا ہے جس جملے کو سمجھانا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ قد ہم نے ان لوگوں کو پناہ دے دی جس کو تم نے پناہ دی ہے، ہم نے ان لوگوں کو پناہ دے دی جس کو تم نے پناہ دی ہے، جبکہ خود حضرت ام ہانی کے اپنے سگے بھائی حضرت علی تلوار تانے ہوئے اور سارے مجرمین کو ڈھونڈ رہے ہیں، حتیٰ کہ ان دو مجرم کو بھی ڈھونڈا جو بہن نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، اور بہن سے کہا کہ نکالو اس کو باہر، اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت علی سر پہ کھڑے ہیں قتل کرنے کے لیے۔ تو پھر ان کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتی ہیں کہ میں نے پناہ دی ہے دو لوگوں کو جو میرے دیور ہیں، میں نے ان کو پناہ دی ہے، اور بھی کچھ رشتہ دار تھے سسرال کے، میں نے ان کو پناہ دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم نے پناہ دی ہے میری بہن، اس کو میں بھی پناہ دیتا ہوں۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار کو پیش کیا۔ آپ چاہتے تو اس کا بوٹی بوٹی کر دیتے، اس وقت تکا بوٹی کر دیتے، اور خود علی بھی گھوم رہے تلوار لے کے قتل کرنے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم نے پناہ دی ہے تو وہ مامون ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہیں۔ اور اسی موقع پر جبکہ پورے دنیا والوں کو، مکہ والوں کو یہ بات معلوم تھی کہ آج مسلمان بہت شان کے ساتھ، بہت قوت کے ساتھ، بہت طاقت کے ساتھ، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو دبا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا ہے، اس شان اور قوت کے ساتھ مسلمان مکے میں داخل ہوئے ہیں کہ جو بھی ٹکرائے گا وہ ختم ہو جائے گا، سب کو معلوم ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرتے اور ایک ایک کو چن چن کے مارتے، چن چن کر جو ہے سب کو گھر سے نکال کر مارتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا اور مکہ فتح ہوا تو آپ نے اس وقت بھی تاریخی جملہ بیان کیا کہ من دخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ مامون ہے. لا تثریب علیکم اليوم، کہ تم پر آج کوئی سزا نہیں ہے، میں سب کو معاف کرتا ہوں، بس تم ایک کلمے کے سائے میں آ جاؤ، ایک کلمے کے نیچے آ جاؤ، اسلام کے سائے میں آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، میں سارے گناہ کو معاف کرتا ہوں، میں پچھلے ساری تمہاری رنجشوں کو اور سازشوں کو ختم کرتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ اخلاق کی مثال تھی. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ پر اسلام قبول کرتی ہیں. ان کا جو شوہر تھا حبیرہ، یہ بھی ڈر سے بھاگ گیا، گھر چھوڑ کر نجران کی طرف چلا گیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی. تو اب یہ بیوہ ہو گئے. حضرت علی کی خواہش تھی کہ ان کی بہن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو، اور دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کا حق ادا بھی کرتے تھے. کبھی ایک دوسرے میں کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، ساتھ میں تربیت ہوئی، ساتھ میں پرورش ہوئی. ابو طالب ام ہانی کے والد اور ان کے چچا، تو دونوں کی پرورش ایک ساتھ ہوئی، کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، مائنڈ بھی بہت اچھا دونوں کا سیٹ ہو رہا تھا. تو حضرت علی کی یہ خواہش تھی کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا حبیرہ کا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ ام ہانی سے نکاح کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات اچھی لگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ بہت نیک خاتون ہے، بہت اچھی خاتون ہے، اور جذبہ جہاد والی خاتون ہے، قربانی والی خاتون ہے، سمجھدار ہے، فہیم ہے، ذکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صفات معلوم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھیجا ام ہانی کو. ام ہانی نے کہا کہ میں تو آپ کا بہت احترام کرتی ہوں، آپ میرے بہت عزیز ہیں، بڑے قریب ہیں، اور میں آپ کے حکم کو ٹھکرا نہیں سکتی، اور مجھے بھی یہ بات پسند ہے اور یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ نے پیغام نکاح مجھے بھیجا ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ میرا یتیم بچہ ہے، اگر میں اپنے یتیم بچے کا حق ادا کرتی ہوں تو کہیں آپ کا حق ضائع نہ ہو جائے، آپ کا حق ادا کر لوں تو کہیں یتیم بچے کا حق ضائع نہ ہو جائے، اس لیے میں شادی نہیں کر سکتی، مجھے معاف کیجیے. کتنی سمجھدار اور ذکیہ عورت ام ہانی. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے، بس اپنی خواہشات کے لیے بچوں کی زندگی ویران کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے دوسری شادی کرنے والے مردوں کو، دوسری شادی کرنے والی عورتوں کو، کہ ان کے بچے ہیں دودھ پینے والے بچے، ان کی زندگی اس سے وابستہ ہے. اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو باپ سے وابستہ ہے، باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں سے وابستہ ہے. لیکن یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو خوشی میں ڈالنے کے لیے بچوں کی زندگی کو لاپرواہ بنا دیتے ہیں. کوئی خیال نہیں. ظاہر ہے کہ جب سگی ماں نہیں ہوگی تو وہ ماں، سوتیلی ماں، ویسا خیال نہیں کرتی. سگا باپ نہیں ہوگا تو پھر سوتیلا باپ بچوں کا ویسا خیال نہیں کرے گا. ایسے معاشرے میں ہزاروں سینکڑوں بچے ملیں گے جو باپ کی یا ماں کی غلطی کی وجہ سے وہ بیچارے ایک دم بگڑ گئے، ان کو کوئی پرسان حال نہیں. آپ دیکھیے ام ہانی کی زندگی سے سبق لیجئے. رشتہ کس کا ہے؟ رحمت للعالمین کا، سردار کائنات کا. یہ وہ لڑکا ہے جس لڑکے سے دنیا کی ہر ایک خوبصورت عورت شادی کرنا چاہتی ہے اور اپنے لیے باعث عزت سمجھتی ہے، فخر سمجھتی ہے، اور اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتی ہے. ایسا لڑکا ہے. لیکن بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو وقت دینے کے لیے، بچوں کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، صاف انکار کر دیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شادی میں کوئی زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے. پہلی شادی میں بھی نہیں کرنی چاہیے اور دوسری شادی میں بھی نہیں کرنی چاہیے. رضامندی کے ساتھ شادی کرنی چاہیے. اس رضامندی والی شادی میں خیر ہے، برکت ہے. زور زبردستی والا رشتہ زیادہ دن تک نہیں ٹھہرتا، اور اگر ٹھہرے گا تو لڑائی جھگڑے کے ساتھ ہمیشہ. اس لیے اگر آپس میں خاندان راضی نہیں ہے، آپس میں لڑکا لڑکی راضی نہیں ہے، محض اپنی
عزت کے لیے اگر ہم کسی لڑکی کو کسی کے گلے ڈال دیتے ہیں، کسی لڑکے کو کسی لڑکی کے گلے ڈال دیتے ہیں، تو یہ رشتہ نہیں پنپے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملال بھی نہیں ہوا کہ ارے میں اتنا بڑا آدمی، ابھی میں فتح مکہ کر کے آیا ہوں، میں نبی ہوں اور مجھ سے تو ہر عورت شادی کرنا چاہے گی، اور خود یہ میری بہن بھی ہے، چچا زاد بہن، میں نے اس کے ساتھ بچپنا نکالا ہے، اور میں اس کے مزاج کو سمجھتا ہوں، یہ میرے مزاج کو سمجھتی ہے، اور بہت قربت ہے، ایک دوسرے سے محبت بھی ہے، ایک دوسرے سے مہربانی بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ام ہانی نے انکار کر دیا، لاؤ اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی ایک تاریخی جملہ کہا، جب انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے حق میں لگوں تو بچوں کا حق ختم ہو جائے، بچوں کے حق میں لگوں تو آپ کا حق ختم ہو جائے، اور یہ دونوں بات مجھے پسند نہیں ہے، کہ آپ کا حق مجھ سے ضائع ہو یہ بھی مجھے پسند نہیں، بچوں کا حق مجھ سے ضائع ہو یہ بھی مجھے پسند نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف کی اور فرمایا کہ خیر نساء قریش، کہ بہترین اور قریش کی عورتیں بہترین عورتیں ہیں، سمجھدار ہیں، ذکیہ ہیں، اور معاملات کو سمجھتی ہیں، اپنے شوہر کی ہر اعتبار سے خدمت کرتی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریفی جملے کہے کہ بچوں کی ہر اعتبار سے خدمت کرتی ہے، شوہر کی ہر اعتبار سے خدمت کرتی ہے، اور ساری ذمہ داری کو نبھانے کا صلاحیت رکھتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف بھی کی۔ تو اس کے اندر دو باتیں، ایک بات تو یہ، بلکہ تین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بننے کے بعد فتح مکہ کے موقع پر بھی ام ہانی کو نہیں بھولتے جو چچا زاد بہن ہے۔ دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں جو دشمن آپ کے جانی دشمن تھے، جو آپ کے خلاف سازش کرتے تھے، لیکن صرف بہن کی محبت میں بہن سے یہ کہا کہ اگر تم نے اس کو مامون کر دیا، اگر تم نے اس کو پناہ دے دی تو میں بھی پناہ دیتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ اپنے عہدے کے ساتھ رشتہ بھیجا اور انکار ہونے پر کوئی ملال نہیں ہوا، بلکہ آپ نے تعریف کی۔ تو آدمی کو جب حق بات سمجھ میں آ جائے، آدمی کو جب حقانیت سمجھ میں آ جائے، معرفت سمجھ میں آ جائے کہ بھائی حق کس کے ساتھ ہے، تو پھر اس وقت اپنے عہدے کا اور اپنی انانیت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتنی چھوٹی چھوٹی باریک اور بنیادی چیز ہے سماج کو بنانے کے لیے، معاشرے کو بنانے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ لکھا ہے الرحیق المختوم کے اندر۔ ابھی جو میں نے واقعہ سنایا ام ہانی کا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ابھی جو سنانے جا رہا ہوں یہ رحیق المختوم کی روایت ہے، بلکہ یہ تاریخی کتاب ہے، سیرت کی کتاب ہے۔ تو اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص ہے جس کو آپ بھی جانتے ہوں گے، عبداللہ ابن ابی، بہت بڑا منافق، منافقوں کا سردار، اس کا ہر ایک کام اسلام کے خلاف، یہ جب بھی منہ کھولتا تو اسلام کے خلاف کوئی سازش کرتا، ہمیشہ اس کا یہی کام ہی تھا۔ تو یہ غزوہ بنی مستلق کے موقع سے ایک جملہ کہا اس نے کہ جو لوگ نبی کے ساتھ ہیں، محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مالی تعاون نہ کرو تاکہ آگے مجبور ہو کر یہ لوگ چھوڑ دیں، ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب ہم لوگ مدینہ داخل ہوں گے تو ہم عزت دار لوگ جب مدینہ داخل ہوں گے تو ذلیل لوگوں کو کیسے نکالیں گے، یعنی نعوذ باللہ یہ منافق کا سردار عبداللہ ابن ابی یہ کہتا ہے کہ ہم عزت دار ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی جتنے ہیں یہ سب کے ذلیل ہیں، تو ہم لوگ اس کو کیسے نکالیں گے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا عبداللہ ابن ابی، جو اس کا لڑکا تھا وہ مسلمان لے کر آیا اور وہ صحابی بنے ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ میرے والد نے یہ بات کہی ہے، میرے والد نے نبی کے خلاف یہ بات کہی ہے اور ان کو ذلیل کہا اور ان کے ساتھیوں کو ذلیل کہا، تو غزوہ بنی مستلق سے جب ان کے والد واپس آ رہے تھے، عبداللہ ابن ابی یہ والد ہیں اور حضرت عبداللہ یہ بیٹے ہیں، تو حضرت عبداللہ راستے میں کھڑے ہو گئے۔ جب عبداللہ ابن ابی واپس آ رہا تھا انہوں نے راستہ روک لیا، تلوار کھینچ لی باپ کے اوپر اور کہا کہ کیا تم نے نبی کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ نبی ذلیل ہیں اور تم عزت دار ہو؟
یہ بات تم نے کہی ہے، اللہ کی قسم تم اپنے جملے واپس لو ورنہ تمہارے گردن اڑا دوں گا میں. تم اپنے جملے واپس لو، تم یہ کہو کہ ہم ذلیل ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہیں. تم یہ کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار ہیں اور تم ذلیل ہو. اگر تم نے یہ بات نہیں کہی تو میں تم کو ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دوں گا یہاں سے. بتائیے اس درجے کا منافق باپ سے بدلہ لینے کے لیے ایمانی محبت، ایمانی جذبہ بیٹے کے اندر اتنا ہے کہ وہ نبی کے خلاف بدلہ لے رہا ہے. آج ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے. ہمارے نبی کے ساتھ گستاخی ہو رہا ہو، ہمارے نبی کے ساتھ کوئی غلط سلط باتیں کر رہا ہو، ہمارے نبی کی عزت کو کوئی اچھال رہا ہو، ہمارے نبی کی ذات کو مجروح کر رہا ہو. جانتے ہیں اس زمانے میں سب سے بڑی جرح نبی کے ساتھ کیا ہے؟ سب سے بڑی گستاخی نبی کے ساتھ کیا ہے اس زمانے میں؟ اس زمانے میں سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے اور نبوت کا دعویٰ کرے. یہ سب سے بڑی گستاخی ہے. یعنی ختم نبوت کا انکار کر کے کوئی نیا نبی پیدا ہو جائے، یہ نبی کی عزت، نبی کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی، یہ ہمارا عقیدہ ہے. آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ ایک شکیلی فتنہ جو ہے دنیا کے اندر ہے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں. دنیا کے اندر ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، بس میں سمجھا دوں 2 منٹ کے اندر کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ شروع زمانے سے پیدا ہوئے، قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، جو یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، محمد الرسول اللہ آخری نبی نہیں ہے. تو ان کے بارے میں ہمارا ایک دم کھلم کھلا اعلانیہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ کافر ہے. اعلانیہ. اگر ہم ایسے لوگوں کو مار بھی دیں تو گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا. ایسے لوگوں کو ہم قتل بھی کر دیں جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرے یا نبی کی شان میں گستاخی کرے، ایسے لوگوں کو اگر ہم مار بھی دیتے ہیں تو اس پر گناہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں گناہ ہو، دنیا کا کورٹ کچہری چلے اور یہاں پر جو ہے بہت ساری تنظیمیں آ جائے، بہت سارا کورٹ کچہری آ جائے، لیکن آخرت میں کوئی یہ نہیں ہوگا، کوئی وبال نہیں. تو ایسے ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی باپ نے کی، بیٹے کا ایمان جو ہے ایک دم گرم ہو گیا کہ نہیں چھوڑیں گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو، جانے دو، اس کی جان بخش دو. بلکہ حضرت عبداللہ نے یہ کہا اپنے باپ سے کہ اگر تم یہاں سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو میرے نبی سے اجازت لو، اگر نبی اجازت دے دیں گے میں تمہارا راستہ چھوڑ دوں گا ورنہ یہیں پہ قتل کروں گا. عبداللہ ابن ابی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا راستہ چھڑوا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جانے دو اس کو. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ سنا ہے کہ آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ بات سچ ہے تو آپ مجھے حکم دیجئے، میں اپنے باپ کو قتل کرتا ہوں آپ کے سامنے میں. کیونکہ پوری دنیا کو یہ بات معلوم ہے، مکہ والوں کو یہ بات معلوم ہے کہ میں اپنے باپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میں اپنے باپ کا بہت احترام کرتا ہوں، میں اپنے باپ کا بہت ادب کرتا ہوں. اگر آپ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا اور کسی اور کو دے دیا تو میں اپنے جیتے جی اپنے آنکھ سے باپ کے قاتل کو نہیں دیکھ پاؤں گا، اس لیے آپ مجھے حکم دو، میں قتل کر دیتا ہوں. ایک طرف ایمان کا جذبہ ہے، دوسری طرف باپ کی محبت ہے، دونوں بیلنس ہے. آج ہماری حالت کیا ہے؟ بیلنس نہیں ہے ہمارے اندر. ہم جب ایمانی بنتے ہیں تو اتنے ایمانی بنتے ہیں کہ ماں باپ کو بھی ڈھکیل دیتے ہیں، ماں باپ کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں. بھائی ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے، اخلاق کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ماں باپ کو گھسیٹو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑے منافق سردار کو کہا اس کے بیٹے سے کہ چھوڑ دو، جانے دو، بدلہ مت لو، جانے دو، رہنے دو. حالانکہ اس کا قتل واجب تھا، قتل جائز تھا. اگر وہ قتل کر دیتے تو جائز تھا، کیونکہ نبی کے شان میں اس نے گستاخی کی ہے اور بہت کی ہے، ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ کی، 1000 مرتبہ اس نے پلاننگ کی، سازشیں کی. تو اگر آپ قتل کر دیتے یا کروا دیتے تو آپ کے کھاتے میں گناہ نہیں جاتا، نعوذ باللہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا. اور بیٹے کے اندر دیکھیے،
بیٹا ایک طرف کہتا ہے کہ میں قتل کر دوں گا، دوسری طرف کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے جیتے جی آپ نے کسی کو دوسرے کو حکم دیا وہ اگر قتل کرتا ہے تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، مکہ والے کو بھی یہ معلوم ہے کہ میں اپنے باپ کی بہت قدر کرتا ہوں، میں اپنے باپ کا بہت احترام کرتا ہوں، میں اپنے باپ کی بہت عزت کرتا ہوں، تو کوئی دوسرا قاتل نہیں ہونی چاہیے، ہم خود قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو غنیمت سمجھیں، ان کی قدر کریں۔ باپ کافر ہے لیکن محبت اپنی جگہ ہے، باپ گستاخ ہے، باپ منافق ہے لیکن محبت اپنی جگہ پہ ہے۔ حضرت ابو قحافہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو قحافہ کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں، حضرت ابو قحافہ کے پاس، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مشرک ہے، اس وقت وہ اسلام نہیں لائے تھے، یہ تو مشرک ہے، یہ تو ایمان کو مانتا ہے نہیں، اسلام کو مانتا ہے نہیں، آپ اس کی اتنی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بولتے تو میں اس بوڑھے کو اٹھا کر لے آتا یہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے نصیحت کی اور فرمایا کہ نہیں، باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، باپ کی بات ماننی چاہیے اگر وہ خلاف شرع نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی کافر، یہیں سے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اسی واقعے سے ایک مسئلہ لکھا ہے علماء نے کہ اگر کسی کا باپ کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، تو کیا بیٹا اس کی خدمت کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیٹا اس کی خدمت کرے گا، نان و نفقہ اور خرچہ بیٹے کے ذمے ہے، گرچہ وہ مومن نہیں ہے۔ ماں اگر کافرہ ہے، بیٹا کے ذمے اس کے نان و نفقہ، رہنے سہنے کا، کھانے پینے کی ذمہ داری ہے، گرچہ وہ مومنہ نہیں ہے، کافرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہائش، زندگی کی رہائش اپنی جگہ، اسلام اپنی جگہ ہے۔ اسلام جو ہے اس لیے نہیں آیا کہ کسی ماں کو ستایا جائے، اسلام تو اس لیے آیا کہ کسی ماں کو مقام دیا جائے، اسلام اس لیے نہیں آیا کہ باپ کو دبایا جائے، اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ باپ کو عزت ملے، باپ کو رتبہ ملے، باپ کو مقام ملے اور باپ کی خدمت ہو اور بڑھاپے میں وہ اس کا سہارا بنے۔ اسلام یہ ساری چیزوں کے لیے آیا ہے۔ اگر اسلام یہ کہہ دے کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہے، ماں مسلمان نہیں، باپ مسلمان نہیں، مارو توڑو نکالو بھگاؤ، تو پھر دوسرے دھرم میں اور اسلام میں کیا رہ جائے گا؟ اس لیے باپ اگر مومن نہ ہو، کافر ہو، ماں مومن نہ ہو، کافرہ ہو، پھر بھی بیٹے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور ماں باپ کی جو جائز ضرورتیں ہیں، دنیاوی ضرورتیں ہیں، وہ اس کے ذمے اس کو پورا کرے گا۔ لیکن آج تو یہ حالت ہے کہ ماں باپ اگر دیندار بھی ہوں، ماں باپ اگر سمجھدار بھی ہوں، ماں باپ اگر مسلمان بھی ہوں، ماں باپ اگر اخلاق مند بھی ہوں، لیکن بیٹے کی بد اخلاقی اور بیٹے اور اولاد کی بد اخلاقی ایسی ہے کہ وہ ماں باپ کے ایک جملے کو برداشت نہیں کر رہا ہے، ایک جملے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، خود سوتا ہے گدے پر، خود سوتا ہے لحاف اوڑھ کر، خود سوتا ہے جو ہے اچھے پلنگ پر اور باپ کو سلاتا ہے زمین پر۔ باپ ٹھنڈی میں زمین پر ٹھٹرتا ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے ٹھنڈی کا کپڑا نہیں ہے، اس کے پاس اوڑھنے کے لیے ٹھنڈی میں رضائی اور لحاف نہیں ہے، لیکن اولاد آج کی ذرا سی بھی رحم نہیں کرتی اور ذرا سی بھی نہیں سمجھتی کہ میرا یہ بوڑھا باپ جس نے مجھے پال پوس کر اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ آج میں فرش سے عرش پر اور عرش سے جو فرش پر پہنچا ہوں، یہ میرے ماں باپ نے مجھے ایسا کیا ہے۔ لیکن نہ ہم ان کے کھانے کا، پینے کا، اگر کھانے کے لیے بھی ترس جاتا ہے باپ کو کھانا نہیں مل رہا، بیٹے کو فکر نہیں ہے، اندھا ہے بیوی کی محبت میں، اندھا ہے بیٹی کی محبت میں۔ باپ کو صحیح طور پر کھانے کا ٹھکانہ نہیں، صحیح طور پر رہنے کا ٹھکانہ نہیں، صحیح طور پر جو ہے زندگی گزارنے کا ٹھکانہ نہیں، اور یہ ترم خان بنے پھرتے ہیں کہ میرے پاس ایسا ہے تو ویسا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ ایک باپ نہیں سنبھل رہا جس نے پوری زندگی سنبھالا ہے، ایک کھانا نہیں اٹھا پا رہا، ایک کپڑا نہیں اٹھا پا رہا۔ ایسی اولاد پر لعنت ہو اور ہزار لعنت ہو جو اولاد اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں ستائے، دبوچے، کھینچے، مارے، ڈانٹے، گھسیٹے اور اس کی ذمہ داری نہ اٹھائے اور اس کو جو ہے باہر کر دے، اس کی بات نہ سنے، اس کی خواہش پوری نہ کرے، اور وہ جائز خواہشات ہو، جائز ضرورت ہو اور وہ پوری نہ کرے، تو ایسی اولاد پر لعنت ہو، اور یہ سماج کے لیے ایسی اولاد بوجھ ہیں۔ اور یاد رکھیے، جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں
اور اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ وہ بوڑھے ہوں گے اور ان کی اولاد ہوگی. میں قسم کھا کر، ممبر سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے اور اس کو رسوا کرتا ہے اور اس کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا ہے، بے ادبیاں کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، آپ بھی یہیں پر ہیں، میں بھی یہیں پر ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب وہ شخص بوڑھا ہوگا اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرے گی. قیامت میں تو اس کو سزا ہونی ہے، اللہ اس کو سزا دے گا، عذاب اس کو ملے گا، لیکن سب سے بڑا عذاب اس کو یہ ہے کہ اس ہاتھ سے اگر وہ باپ کے ساتھ کرے گا تو کل اس کی اولاد اس کے ساتھ کرے گی. یہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اور میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ بھی دیکھیں گے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، وہ جب بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی ان کو لات مارتی ہے. تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کیا. اس لیے بھائیوں، ماں باپ کو غنیمت سمجھو، ان کا حق ادا کرو، ان کو بوجھ نہ سمجھو، ان کی خدمت کو اپنے لیے شرف سمجھو اور ان کو جو ہے اپنے کندھوں پر بٹھاؤ. بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے، تابعین کا واقعہ ہے کہ تابعین کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے باپ کو حج کراؤں، گود میں اٹھا کر لے جاؤں، پیدل اٹھا کر لے جاؤں، اپنے ماں باپ کو اور خانہ کعبہ کا طواف کراؤں اور پھر گود میں اٹھا کر، کندھے پر اٹھا کر گھر لے کر آؤں، پھر بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہوگا. اتنا بڑا حق ہے. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ اخلاق سیکھنا ہے تو ہر پہلو کا اخلاق سیکھنا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے اخلاق سے پیش آنا ہے. آپ کے سامنے حضرت عبداللہ کا واقعہ اور عبداللہ ابن ابی کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور ان کا رویہ، اور حضرت ام ہانی کا واقعہ اور پھر ام ہانی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور کردار کیسا تھا، وہ آپ نے سنا، دیکھا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.